السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بھی بڑھ کر میری خاطر بہایا ہے۔ کھڑا رہتا ہوں جو آج اپنا سر اٹھا کر میں، میرے والدین نے مجھے اس قابل بنایا ہے۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى كمثل الغیث الکثیر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم و مکرم مشفق و مربی اساتذہ کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے علم دین کی فضیلت آپ علیہ السلام کے ذریعے سے جگہ بجگہ بیان فرمائی، اور اس علم کے اوپر میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ابھارا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو جو لوگ بھی آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چمکایا بھی ہے اور ان کو کامیاب اور کامران بنایا بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم دین کا سیکھنا، کم از کم اتنا علم دین کا سیکھنا جس سے کہ فرائض کا علم ہو سکے، جس سے کہ حلال و حرام کو جانا جا سکے، جس سے کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا علم ہو سکے، اتنا علم کا سیکھنا ہر مرد و عورت کے اوپر میں ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ ان کے علاوہ مفتی کا بننا، عالم کا بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں، تاکہ آگے چل کر کے اگر آپ کو عصری تعلیم کی ضرورت بھی پڑے تو دینی تعلیم کے بعد اگر آپ عصری تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ عصری تعلیم کو جو دیواریں ہوں گی وہ مضبوط اور مستحکم اور مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، الف با تا ثا پڑھائیں تاکہ پتہ چلے کہ بچہ مسلمان ہے، پھر الف ب ت سے پڑھائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہندوستانی ہے، پھر اے بی سی ڈی بھی پڑھائیں تاکہ پتہ چلے کہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت بھی ہے۔ میرے محترم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پڑھیے، لہذا نبی کے ذریعے سے یہ کہلوایا جا رہا ہے امت کو کہ پڑھیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، علم کا ایک بہت اہم اور تاکیدی حکم ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین و اسلاف نے ہر دور کے اندر علم کو، تعلیم کو سب سے اونچے مقام پر رکھا ہے۔ علم کے خاطر انہوں نے تمام جائیداد کو، تمام تر حکومت و سلطنت کو، ہر ایک چیز کو اپنے قدموں کو نیچے سے روندتے چلے گئے، لیکن علم کو ہر حال میں اونچا مقام دیا ہے۔ یہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ اسلام نے علم کا جو مقام دیا ہے وہ بہت ہی بڑا اور اونچا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ، اس میں مفعول بھی کا ذکر نہیں ہے۔ علماء بلاغت لکھتے ہیں کہ ایسے مواقع پر جہاں پر مفعول کا ذکر نہ ہو معنی عام لینا چاہیے، مطلب پڑھیے، جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی جو بھی پڑھنے کے قابل اور نفع بخش چیز ہو آپ پڑھیے، لیکن پڑھنے کا طریقہ ایک کار کا ہو۔ اللہ نے اسے قرآن میں کہا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کی یاد کے ساتھ پڑھیے۔ رب کی یاد میں اللہ کے احکام بھی آ گئے، رب کی یاد میں اللہ کا کلام بھی آ گیا، رب کی یاد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے بھی آ گئے۔
پڑھیے جو بھی پڑھنا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا، کبھی بھولنا نہیں کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، ان کے احکامات کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کی مرضیات کیا ہے، ان کی نامرضیات کیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح سے ایک دور تک، ایک زمانے تک لوگ ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتے چلے گئے، اور مختلف اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ان علوم و فنون صرف ہمارے اکابرین و اسلاف کی وجہ سے پروان چڑھتا چلا گیا۔ اس میں ان علوم میں خاص کر کے علم دینیہ اور علوم عصریہ بھی داخل ہیں۔ مثلا ہمارے اکابرین و اسلاف نے ان علوم کے ذریعے سے انسان کو انسانیت کا سبق، شرافت کا درس اور اخلاق فاضلہ میں رسوخ اور تہذیب، حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت پیدا کرنے کی بھرپور چیزیں موجود تھی۔ یہی نہیں بلکہ سائنس کے اندر، ان سائنس علوم کے اندر، یہ جو سائنس ہے اس کے اندر ہر ایک سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس تھا۔ ان ٹیکنالوجی کے اندر، جن علوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود تھی۔ جب ہمارے اکابرین و اسلاف نے اس کو اس نہج سے پڑھا، یقیناً بہت بڑا فائدہ ہوا۔ تاریخ کے واقعات اور قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں ان کے لیے اسباب موعظت اور نصیحت کے قرار پائے، اور وہ ان علوم کے ذریعے سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ ان علوم کو جو پڑھتے تھے، اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر، تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے پڑھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیاب اور کامران کرتے چلے گئے۔ لیکن جب لوگوں نے ان علوم کو اللہ سے کاٹ کر، ان علوم کو اسلامی تعلیمات سے چھاٹ کر پڑھنے کی کوشش کی، تو بیشتر سائنسداں اور اسکالر ایسے بھی ہوئے جنہوں نے ان علوم کی وجہ سے اور اسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کے نہ ہونے کی وجہ سے، صرف یہ نہ کہ وہ راہ حق سے بھٹک گئے، بلکہ انہوں نے وجود خداوندی کا منکر بھی کیا، بلکہ انہوں نے اپنے ایمان سے ہاتھ بھی دھو لیے، بلکہ وہ منکر اور ملحد تک ہوتے چلے گئے۔ میرے محترم، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اسلام کے تحت ان علوم کو نہیں پڑھا۔ میں ان طالب علم سے جو طالب علم پڑھائی کرتے ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں نصیحت کے طور پر، کہ آپ دینی تعلیم میں جتنا ہو سکے مہارت تامہ حاصل کریں، لیکن علوم عصریہ کو بھی جاننے والے بن جائیں، مختلف زبانوں کو بھی جاننے والے بن جائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے میں آسانی ہو سکے، اور دوسروں تک یہ تعلیم اسلام پہنچ بھی جائے اور ان کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ مختلف زبانوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور ان کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کا پیدا کیا جانا، مختلف رنگ و روپ کا انسان کا ہونا، اور تمہارے رنگ و روپ اور زبانوں کا اختلاف، یعنی مختلف ہونا، یہ بھی قدرت کی ایک بہت بڑی اور اہم نشانیوں میں سے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عالم ہو۔ عالم کے لیے تو نشانیاں ہے ہی، لیکن قرآن کہتا ہے عالم ہو، جانکار ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مختلف زبانوں کا جاننا یہ علماء کرام کا مسئلہ ہے، تو علماء ان پر غور کریں گے، فکر کریں گے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ تو میرے محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علوم عصریہ ہے، یہ بھی وقت کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مفتی شفیع صاحب ایک تحریر میں کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں پائی جا رہی ہیں یا پائی جائیں گی، ان تمام زبانوں کا وجود حضرت آدم علیہ السلام سے
وہ تمام زبانیں کا منبع اور ان تمام زبانوں کا مخرج حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت نے بطور دلیل کے وعلم آدم الاسماء کلھا کو پیش کیا۔ تو میرے محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کسی بھی علوم اور فنون کو حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو اپنی سرپرستی میں تمام علوم کو بڑھنے، پلنے، پھولنے کا موقع عنایت دیتا ہے۔ تو آپ ان علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی جانیں، عصری علوم کو بھی پڑھیں، کیونکہ وقت کا اہم ترین تقاضوں میں سے ایک بہت ہی بڑا تقاضا ہے۔ اسی طرح میرے محترم، ایک دور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ علماء عصری تعلیم کو حاصل کرنے سے منع کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی ہمارے علماء نے عصری تعلیم کے حاصل کرنے کے اوپر ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ جب بھی ان علوم سے اگر روکا گیا ہے، ان کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آدمی جب پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو ان کے اندر جو ان کی ثقافت ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، اور ان کے تحت جو معاشرت ہوتی ہے، وہ انسان اختیار کر لیتا ہے، اور ان کے بعد ان علوم کے ذریعے سے وہ مغربی تہذیب و تمدن اور کلچر میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے، اور انہی مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے۔ تو ایسی صورت میں علماء کرام ان کے لیے تلقین کرتے ہیں کہ یاد رکھنا، مغربی تہذیب و تمدن تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں، بلکہ آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جس ذات عالیہ کو ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی بات مانتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قدم آگے بڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیاب اور کامران کرتے چلے گئے۔ یہی نہیں بلکہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مہر بھی لگا دیا۔ انہی لوگوں کو اللہ نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ نے انہیں اپنی جماعت کہا۔ تو میرے محترم، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو فضیلتیں بیان کی ہے وہ ہم اور آپ سے کوئی پوشیدہ اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے عربی ہو، انگلش ہو، اگر اس زبانوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ان زبانوں کو سیکھنے اور سکھانے میں اسلام کبھی بھی کہیں بھی نہیں روکتا، بلکہ روکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تہذیب میں ڈھل نہ جائے، ان کی وجہ سے ان کے ایمان پر خطرات کے بادل نہ منڈلانے لگے۔ انہی وجہ سے علماء کرام اس سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھے حضرت مولا مفتی ابوذر صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ، کنوینر جلسہ سے میں درخواست